السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. तमाम किस्म की तारीफात, किबरियाई, बढ़ाई, यकताई, शहनशाही, बादशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हम्द व सना के बाद आखिरी लादात दुरूद व सलाम मेरे और आपके दिलों की धड़कन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए ब्रदर इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन माँ बहन बेटियों, फूल जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के हमारे इस खुतबा जुमा का उन्वान है जन्नत और जन्नत का हसूल कैसे मुमकिन है। अल्लाह ताला हक बात को ज़ुबान पर जारी फरमाए, सुनकर समझकर
عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو بندہ ڈر گیا وہ دوڑے گا، اور جو دوڑے گا وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ الا ان سبعۃ اللہ غالیہ، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں خبردار متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سبعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا جو سودا ہے وہ جنت ہے۔ اللہ کی جو جنت ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں پھر جا کے ملتی ہے۔ جنت کتنی قیمتی ہے، جنت کی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح البخاری میں امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے کے برابر، کوڑا جس کے ساتھ وہ جسے آپ دیکھتے ہیں گھوڑے والا اپنے گھوڑے کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا سزا دینے کے لیے وہ چمڑے کا گھوڑا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو جب لپیٹ دیا جاتا ہے تو وہ ایک برشت بنتا ہے۔ گویا جنت کی ایک برش زمین دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے قیمتی۔ اب اندازہ کیجیے ہم اکبر آباد کا حساب لگائے نا تو ہمارا حساب فیل ہو جائے گا کہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، لوگوں کے پاس کتنا سونا چاندی زیورات ہے، لوگوں کے پاس اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کتنے ذخائر سونے کے ہیں، ہیرے جواہرات کے ہیں، سمندر کے اندر کتنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں جو محفوظ ہیں، کتنے قدرتی وسائل زمین کے اندر محفوظ ہیں۔ ان تمام چیزوں کی قیمت ایک طرف اور جنت کی صرف ایک برش زمین جو اس سے قیمتی ہے۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ، فرمایا جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ ہے، وہ جس سے تیر پھینکتے ہیں وہ کمان، اس کمان کے برابر جو جگہ ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا جس پر سورج غروب ہوتا ہے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک درمیان میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے جنت کی وہ ایک کمان کے برابر جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کی جگہ اور جنت کیوں قیمتی ہے؟ کیونکہ اللہ نے جنت کو بنایا ہی بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے جنت کو بنایا ہی بڑا عمدہ ہے۔ ہم اگر کوئی گھر خریدتے ہیں کہتے ہیں جنا گڑ ہو گے اتنا میٹھا ہوئے گا، جتنے پیسے ہوں گے اس طرح کا گھر مل جائے گا۔ ہمارے پاس اگر 60-70 لاکھ ہوگا تو ہمیں اکبر آباد میں ادھر گرد گرد میں 3-4 مرلے کا مکان ملے گا، اور اگر آپ مین شہر میں چلے جاتے ہیں تو کروڑ سے اوپر ملے گا، اور اگر آپ تھوڑا سا کینٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں جدھر میری مسجد ہے جدھر میں نماز پڑھاتا ہوں ادھر آپ 35 سے 40 لاکھ روپے مرلہ چلے، اور آگے مین کینٹ میں چلے جائیں، چھاؤنی ایریا میں چلے جائیں تو وہاں 50 سے 60 لاکھ ہے، 70 لاکھ تک ہے، اور جو مین ہے چھنڈا گراؤنڈ کے ارد گرد وہاں 1 کروڑ روپے پڑ جائے۔
اب وہاں کا ریٹ زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں خوبصورتی بہت زیادہ ہے، وہاں سیکورٹی کا نظام بہت اچھا ہے، وہاں جو سہولیات ہیں وہ یہاں کی بنسبت وہاں بہت زیادہ ہے، اس لیے وہاں جگہ قیمتی ہے۔ یہی ماحول جنت کا بھی ہے کہ جنت کے اندر اللہ نے جو آسائش، جو نعمتیں، جو سہولیات بندوں کو دینی ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ اس کے لیے پھر محنت بھی اسی قدر انسان کو کرنی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، نبی اسلام کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی، سنن ترمذی، امام ترمذی اس میں نقل کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فلو ان مات فرحا لمات اہل الجنہ، اگر خوشی سے کسی نے مرنا ہوتا تو جنتی جنت کو دیکھنے کے بعد مر جاتا۔ اندازہ کیجئے کہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَاتَ حَزَنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، اگر غم اور تکلیف کی وجہ سے کسی نے مرنا ہوتا تو وہ جہنمی ہوتے جو جہنم کو دیکھنے کے بعد مر جاتے۔ جنت بڑی خوبصورت ہے۔ نبی اسلام کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور وہ بندہ ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خوشی نام کی چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ اللہ اسے ہم کلام ہوگا اور کہے گا اے میرے بندے حال ترا خیر قط، دنیا میں کبھی تجھے کوئی خوشی ملی تھی، کوئی خیر کی چیز ملی تھی، کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ تو وہ کہے گا لم ارى خیرا قط، اللہ میں نے کبھی دنیا میں کوئی خیر دیکھی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں خوشی بھی کوئی چیز ہوتی۔ اس قدر دنیا میں غم اور پریشانی میں وہ انسان زندگی گزار کے گیا ہو، وہ اس کی زندگی 35 40 50 60 100 سال جتنی بھی ہوگی، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو لے کر جاؤ اور صرف جنت کا ایک دیدار کرواؤ۔ وہ جنت کا ایک دیدار کرے گا اور رب کے سامنے آ کر اسے کھڑا کیا جائے گا، رب تعالیٰ پوچھیں گے حال ترى شرا قط، اے میرے بندے بتلا مجھے دنیا میں کبھی تجھے کوئی دکھ آیا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ کتنی خوبصورت جنت ہوگی کہ جس کو ایک بار دیکھنے سے انسان اپنی زندگی کے سارے غم، سارے دکھ، ساری پریشانیاں بھول جائے۔ اس کے لیے دوڑ لگانی ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے دو کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ جنت کتنی خوبصورت ہے، جب حضرت جبریل نے پہلی بار دیکھی، نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت بنائی تو حضرت جبریل سے کہا ہے جبریل جاؤ میری جنت کو دیکھو اور اس کے بارے میں تبصرہ کرو کیسی۔ سیدنا جبریل جنت کو دیکھنے کے بعد اللہ کے پاس آئے اور کہا اللہ تیری جنت اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ تیرا ہر بندہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ یہاں آئے۔ اللہ نے پھر ایک دفعہ کہا جبریل ایک بار پھر جا کے ذرا دیکھو۔ جب جبریل نے دوبارہ جنت کو دیکھا تو جنت کے ارد گرد کیا تھا؟ مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں۔ تو جب واپس آیا تو کہا اللہ کام بھی تیرے بندے ہوں گے جو اس گھاٹی کو عبور کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو جنت اللہ نے خوبصورت بنائی ہے، بڑی اعلیٰ جنت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جس طرح آج کل ہم قربانی دے رہے ہیں، کھانے کی قربانی دے رہے ہیں، حلال چیزوں کی قربانی دے رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، راتوں کا قیام کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کو جنت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے اس کا داخلہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جنت کی سیر کرتے ہیں قرآن سے اور نبی اسلام کے پیارے پیارے فرامین سے کہ وہ جنت کیسی ہے۔
اللہ رب العالمین جنت کا تعارف کرواتے ہیں، فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ فرمایا دوڑ لگو میری مغفرت، میری بخشش کی طرف، میری رحمت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ زمین و آسمان کے برابر جس کی چوڑائی ہے، لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں کہ وہ لمبائی اس کی کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ایک بندہ جل رہا ہوگا، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ ایک بندہ وہاں اللہ سے گزارش کرے گا، اللہ یہاں بڑی گرمی ہے، ذرا مجھے کنارے تک کر۔ اللہ کہیں گے فرشتوں اس کو نیچے سے اٹھاؤ، اوپر لے آؤ۔ جب وہ کنارے پر پہنچے گا تو کہے گا اللہ یہاں بھی بڑی گرمی ہے، تھوڑا سا باہر کر۔ اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دیں گے۔ پھر وہ تھوڑا تھوڑا دور ہوتا ہوتا جنت کے دروازے تک پہنچے گا، جنت کے محلات، جنت کے باغات دیکھے گا، بڑا خوش ہوگا، کہا اللہ ان کے اندر جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں کا داخلہ دے دو۔ جنت کے دروازے جب جنتی داخل ہو جائیں گے اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ تو یہ جنت میں داخل ہوگا تو جنتی کہیں گے ہاں بھی تو کدھر، کیونکہ اس کا رنگ سیاہ ہوگا، جلا ہوا ہوگا۔ تو یہ اللہ کہے گا اللہ تیرے بندے تو مجھے یہاں داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کو لے جاؤ، نہر حیات میں سے غسل دو، وہ وہاں سے غسل کرے گا، اس کا رنگ سفید ہو جائے گا، نیا اللہ اس کو وجود عطا فرمائے گا، اور اللہ اسے کہے گا اے میرے بندے جب میں نے تجھے معاف کیا تو میری جنت میں داخل ہو جا، تجھے کیا چاہیے؟ اللہ تھوڑی بہت جگہ دے دو۔ اللہ کہے گا جا، ایک دنیا کے برابر تجھے جگہ دی۔ کہے گا اللہ تو تو رب العالمین ہے، مجھ سے مذاق کرتا ہے، تیری شان نہیں ہے کہ تم مجھ سے مذاق کر۔ لیکن نہیں میرے بندے، تجھے ایک دنیا نہیں، اس دنیا کے بدلے اس دنیا کے برابر 10 گنا اور عطا کرتا ہے۔ یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والا ہوگا، اس کو اللہ اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا، اس کو اللہ اتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا جو اللہ کے مقرب ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، وہ کس قدر ناز و نعمت ہوں گے۔ اللہ ہمیں مقربین میں شامل کرے۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن اتنی جنت ملنے کے بعد بھی جنت ابھی باقی ہوگی، جنت ابھی باقی ہوگی۔ وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهُ خَلْقًا، اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا، اس کو جنت میں آباد کرے گا، تو پھر جنت بن جائے گی۔ اتنی بڑی جنت آخر والے کو اس دنیا کے برابر 11 دنیا کے برابر اللہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک تو اللہ پہلے دے گا اور 10 اللہ اس کو اور عطا فرمائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جامع الحدیث میں حضرت عمر کے حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام سے ایک دن کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے معراج کی رات جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کی، ذرا ہمیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو بتائیں کہ جنت کی نعمتیں کتنی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اگر اللہ مجھے عمر نوح دے دے اور وہ ساری زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے اندر لگا دوں، جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے میں لگا دوں، میری عمر ختم ہو جائے گی مگر جنت کی نعمتیں ختم نہیں۔ حضرت نوح کی جو تبلیغ کی عمر ہے وہ 950 سال ہے، یعنی 10 صدیاں کہہ رہے ہیں، اور جو نبوت ملنے سے پہلے کی ان کی عمر ہے اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 40 سال ہے، کوئی کہتے ہیں 300 سال ہے، باہر کیا ہے 950 سال تو پکی ہے۔
950 سال اگر اللہ کے نبی جنت کی نعمتوں کو بیان کریں تو نبی علیہ السلام کی عمر ختم ہو جائے گی مگر جنت کی نعمتیں ختم نہیں۔ اور یہ بات اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں، فلا تعلم نفس، یہ ہر جمعے کو ہم آیت سنتے ہیں سورہ الف لام میم سجدہ، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی جان یہ جانتی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ تیار کیا تھا۔ وہ جو عمل دنیا میں کر رہا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے اسے کیا کیا ادا کرنا ہے اسے نہیں پتہ ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری نے اسے نقل کیا، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا علی قلب بشر خطر، کسی آنکھ نے آج تک ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کا تذکرہ بھی کسی کان نے آج تک سنا ہی نہیں ہے، اور آج تک دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آج تک کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں۔ تو اللہ نے جنت کی نعمتیں جو تیار کی ہیں، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا، وہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے اور دل آش آش کر اٹھتا ہے، واہ میرے رب نے ہمارے لیے کیا کچھ تیار کیا۔ جنت کا اللہ نے تذکرہ کیا، خوبصورتی کو اللہ نے بیان کیا، فیہما عینان تجریان، جنت میں اللہ نے بہتے ہوئے چشمے بنائے۔ پھر کسی مقام پہ فرمایا فیہما عینان نضاختان، اللہ نے جنت میں ایسے چشمے بھی بنائے ہیں جو جوش سے ابل رہے ہیں، جوش سے ابل رہے ہیں۔ آئیے پہاڑی علاقوں میں ہمارے بھائی ہمارے ساتھی دوست جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، قدرتی مناظر کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم تصاویر میں دیکھیں، کسی ویڈیو میں دیکھیں تو دیکھتے ہوئے روح تازہ ہو جاتی ہے کہ اتنا خوبصورت منظر اللہ نے بنایا۔ میرے رب کی یہ کاریگری ہے، اتنی خوبصورت کاریگری، یہ جنت کی نعمتوں کی کاپی ہے۔ جنت کی نعمتیں کتنی خوبصورت ہو، جنت کے چشمے کتنے خوبصورت ہو۔ جنت کے جو چشمے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کافور کا وہاں چشمہ ہوگا، زنجبیل کا چشمہ ہوگا، سلسبیل کا وہاں چشمہ ہوگا، تسنیم کا چشمہ ہوگا، معین کا چشمہ ہوگا۔ یہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کی۔ ان کی خاصیت میں ہمیں ٹائم کافی ہو جاتا ہے، لیکن ہم مختصر جنت کا تعارف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمیں اپنی یہ پیاری سی جنت عطا فرمائے۔ جنت کی خوبصورتی کو اللہ نے مزید بیان کیا، کہا وظل ممدود وماء مسکوب، وہاں آبشاری نظام ہے، جیسے ہم پہاڑوں میں دیکھتے ہیں نا اوپر سے پانی نیچے گر رہا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ جنت میں بھی اللہ نے اسی طرح کے مناظر پیدا کیے کہ اوپر سے پانی گر رہا ہوگا، انسان اسے دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا۔ اور جنت کے اللہ نے جو درخت بنائے ہیں ان کے اللہ فرماتا ہے لمبے لمبے سائے۔ نبی علیہ السلام ایک درخت کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام طوبہ ہے، اور طوبہ وہ درخت ہے جس درخت سے جنتیوں کے لباس تیار کیے گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طوبہ شجرۃ فی الجنہ، جنت میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے، مسیرۃ مئۃ سنۃ، اس کی لمبائی اتنی ہے، اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ 100 سال تک اگر عربی النسل گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے سائے کو عبور نہیں کر سکتا۔ لمبے لمبے سایوں والے درخت رب نے پیدا فرمائے، اور وہ درخت جو ہیں صرف سایوں والے نہیں ہیں بلکہ پھلدار بھی ہیں۔ اور وہ درخت کیسے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما فی الجنۃ الا وساقها من ذهب، ہر درخت کا جو تنا ہے وہ رب نے سونے کا بنایا۔ اللہ نے ان درختوں کا ذکر کیا، ان جنت کے پھلوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں بیری کا درخت ہوگا، اور تمہیں کھانے کے لیے بیر دیے جائیں گے۔
جسے ہم سدر کہتے ہیں. وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ، اللہ نے وہاں کیلے جو بنائے ہیں وہ گچھوں میں ہیں، دے بے. زیتون اللہ نے وہاں پیدا کیا ہے. انار اللہ نے پیدا کیے ہیں. انگور اللہ نے پیدا کیے ہیں. کھجور اللہ نے پیدا کیے ہیں. جنت کے یہ پھل ہیں. اللہ مدد دنیا میں بھی ہم نے تمہیں ان پھلوں کے مشابہ دیے ہیں. جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے پھلوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ یہ تو دنیا جیسے ہی ہے. اللہ کہے گا کھاؤ. جب کھائیں گے تو ذائقہ دنیا والا نہیں ہوگا، ذائقہ جنت کے معیار کا ہوگا. وہ کھجور کیسے ہوگی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی جو کھجور ہے وہ ہجر شہر کے مٹکوں کے برابر. ہجر شہر کے جو مٹکے تھے جن میں وہ پانی بھر کے رکھتے تھے یا اپنے کوئی ذخیرہ کرتے تھے چیزیں، وہ 2.5 من کا مٹکا تھا. 2.5 من کی کھجور. اب آپ کہیں اتنی بڑی کھجور کھائیں گے کیسے؟ ہم تو 5 فٹ کے ہیں، 4 فٹ کے ہیں، 6 فٹ کے ہیں، وہ 2.5 من کی کھجور کیسے کھائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اہل جنت کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائے. آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ. یہاں یہ 1 ہاتھ ہے، تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں 90 فٹ کی جسامت اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. 90 فٹ کی جسامت والے بندے کے لیے اتنی سی کھجور تو نہیں ہوگی، اتنی بڑی کھجور ہوگی جو وہ کھائے گا. تو نبی علیہ السلام کو کھجور کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ دودھ سے سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی. تو یہ جنت کے پھل ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اکلھا دائم، اس کے جو پھل ہیں وہ ہمیشہ کے لیے. جس طرح ہمارے یہاں سردیوں میں جو پھل ہوتے ہیں وہ ہمیں گرمیوں میں نہیں ملتے، اگر ملے بھی تو اس کا ریٹ ایسے ہوتا ہے کہ پیسہ کھانا بہت لگا ہے. لیکن جنت کے جو پھل ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، کبھی ختم ہونے والے نہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجمع الزوائد، یہ حدیث نقل کی گئی ہے. آپ نے فرمایا ان الرجل اذا نضا ثمرة من الجنة عاد مكانها الاخرى، جب جنتی کسی درخت سے پھل توڑ کے کھائے گا تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا. یعنی کبھی کمی نہیں آئے گی، جو کھائیں گے اس کی جگہ پہ دوسرا پھل فوراً لگے گا. اور جو انسان کے دل میں آئے گا، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے دل میں خیال آئے گا وہ اللہ تمہارے سامنے کرے گا. جنت کے محلات، جنت کے درخت، جنت کے محلات، جنت کے پھل، جنت کے محلات ہیں ان کا تذکرہ بھی نبی علیہ السلام نے کیا ہے حدیث مبارکہ میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں لَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ، جنت کے جو محلات رب تعالیٰ نے تیار کیے ہیں 1 اینٹ سونے کی ہے اور 1 اینٹ چاندی کی. وَمَلَاتُهَا الْمِسْكَ الْأَظْفَرُ، اور اس کا جو گارا ہے سیمنٹ ہے وہ کستوری ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَحَسَبَهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس کی جو خوبصورتی کے لیے اللہ نے موتی ہیں وہ لؤلؤ ہے اور یاقوت کے موتی ہیں. قیمتی موتی اللہ نے وہاں جنت میں سجاوٹ کے لیے تیار کی. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران ہے. اب دنیا میں ایک چیز کو دیکھیں، چاندی کا ریٹ اس وقت 12,000 کے قریب ہے، 1 تولہ. پورے محلات کی بات نہیں ہے، 1 تولہ 12,000 ہے. سونا 5,25,30 ہزار کا تولہ اس کا میں جا رہا ہے، 1 تولہ. اور اللہ نے جو جنت ہمیں دے دی ہے وہ محلات ہی سونے چاندی کے بنے ہیں. سبحان اللہ. زعفران لینے چلے جائیں بازار میں، انصاری کے پاس جائیں، 10 گرام وہ آپ کو دے گا 7,000 کا تولہ. زعفران کشمیری زعفران، وہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، وہ
مکئی کی جو چھلیاں ہوتی ہیں اس کے جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی کلر کر کے وہ بھی بھیج دیں، وہ اس کو بھی زعفران بنایا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ نے گارا لگایا، سیمنٹ لگایا جنت میں، وہ کستوری ہے، اور کستوری بھی بہت مہنگی ہے، وہ ہرن کے نام سے نکلتی ہے، اور جنت میں اللہ نے کس حساب سے لگائی ہوگی، ایک ایک محل کے اوپر کتنی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی ہر نعمت کا ہمیں حقدار بنائے۔ نبی اسلام آگے شریف میں فرماتے ہیں من دخلها ینعم، جو داخل ہو گیا نعمتوں میں رہے گا، ولا یبعث، اور وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، ویخلد ولا یموت، ہمیشہ رہے گا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی، ولا تبلا ولا یفنا شبابہ، وہ نعمتیں کبھی پوشیدہ بھی نہیں ہوں گی، اور وہ جوانی جو اللہ اسے عطا فرمائے گا وہ جوانی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہی جوان رہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں کبھی انسان بوڑھا بھی نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی خاصیت ہے، یہ جنت کی نعمت ہے، اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ محلات میں اللہ نے جو باغات بنائے ہیں ان کا بھی تذکرہ نبی اسلام نے فرمایا، فرمایا جنتان من فضہ آنیتہما وما فیہما، اللہ نے ہر جنتی کو 2 باغ چاندی کے دینے ہیں، اور اس باغ کے اندر جو درخت ہوں گے وہ بھی چاندی کے، جو پھل ہوں گے وہ بھی چاندی کے، جو برتن ہوں گے وہ بھی چاندی کے، ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ آگے فرمایا وجنتان من ذہب، اور 2 باغ اللہ ہر جنتی کو سونے کے دے گا، آنیتہما وما فیہما، اس کے برتن اور جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ بھی سونے کا ہی ہوگا۔ نبی اسلام نے جنت کے محلات کا بھی تذکرہ کیا، جنت کے خیمے کا تذکرہ کیا۔ آپ بھی جنت کے محلات کا اندازہ لگانے کے وہ کتنے بڑے بڑے ہوئے۔ جنت میں ایک خیمہ اللہ ایک مومن کو دے گا۔ عبداللہ بن قیس سے ذکر آئی ہے ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمہ، اللہ جنتی کو ایک خیمہ دے گا، من لؤلؤ واحدہ، ایک موتی کا بنا ہوا، طولها 60 میلا، اس کی لمبائی کتنی ہوگی 60 میل کا وہ خیمہ۔ یہاں سے آپ کہہ لیں کہ تقریباً گجرانوالہ ہے، یہاں سے گجرانوالہ جتنا جو بندہ جس بندے کو جنت میں خیمہ ملے گا اس کے محلات کتنے بڑے ہیں، اس کے محلات کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خیموں کا اندرونی منظر بھی بیان کرتا ہے کہ وہ خیمے کیسے ہیں۔ ہمارا حور مقصورات فی الخیام، ان خیموں میں اللہ نے جنتی مردوں کے لیے حوریں رکھی ہوئی، ان کی بیویاں اللہ نے رکھی ہوئی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، فرمایا وہ ایسی ہیں جو موٹی موٹی آنکھوں والی ہیں، شرمیلی آنکھوں والی ہیں، نظروں کو جھکانے والی ہیں، اور اتنی نرم و نازک ہیں جیسے ابلے ہوئے انڈے کی جو جھلی ہوتی ہے نا اس طرح وہ نرم و نازک ہیں۔ یہ تیار کیے ہیں اللہ نے اہل جنت کے لیے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ہر جنتی کو اللہ دنیا کی 2 بیویاں عطا کرے گا۔ دنیا میں چاہے ایک ہی ہے لیکن جنت میں 2 بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف عورتوں کی تعداد زیادہ رکھی ہے، جنت میں بھی خواتین زیادہ ہیں مردوں سے، دنیا میں بھی زیادہ ہیں، جہنم میں بھی زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا وہ عید کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے، اے عورتوں صدقہ کرو، میں دیکھتا ہوں تمہاری تعداد جہنم میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ تم اللہ کی ناشکری کرتی ہو، اپنی شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ خواتین دنیا میں بھی زیادہ ہیں، جہنم میں بھی زیادہ ہیں، اور جنت میں بھی زیادہ ہیں۔ ایک ایک جنتی کو اللہ 2 بیویاں دنیا کی عطا فرمائے گا۔ علی کل زوجۃ 70 حلہ، دنیا میں جو عورت ایک لباس کے لیے اپنے شوہر کی پتہ نہیں کتنی محنتیں کرتی ہوگی، جنت میں اللہ اس کو ایک وقت میں 70 لباس پہنائے گا، پیور ریشم اور حریر کے لباس
لباس ہوں گے، اور اتنے قیمتی وہ لباس ہوں گے، اتنے قیمتی وہ لباس ہوں گے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اتنا نفیس لباس بنا ہوگا، 70 لباسوں میں سے وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کو دیکھے گا، اندر کی ہڈی کو بھی دیکھے گا، ہڈی کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت خواتین کو، ان خواتین جو دنیا والی ہیں جب جنت میں جائیں گی تو اللہ ان کو اتنا خوبصورت بنا دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری خواتین کو جنت میں ایک ساتھ اکٹھا کرے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے خدام بھی پیدا کیے ہیں، ملازم جسے ہم دنیا میں کہتے ہیں، خادم پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان پر ہمیشہ گھومنے والے غلمان جنت ہوں گے، خادم ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تم ان خداموں کو دیکھو گے تو وہ ایسے لگیں گے جیسے بکھری ہوئی روٹی پڑے، اتنے خوبصورت غلام ہوں گے، خادم ہوں گے۔ تو جو جنتی ہوں گے اللہ ان کو کتنا حسن عطا کرے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث امام ترمذی سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ادنا اہل الجنہ، سب سے ہلکے درجے کا جنتی، سب سے آخر میں جنت میں جانے والا جنت، اس کا پہلے میں نے ذکر کیا تھوڑا سا کہ اس کو اس دنیا کے برابر 10 گنا اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادنا اہل الجنت الذین هم 80,000 خادم، دنیا میں ایک ملازم کے لیے ساری زندگی ترسنے والا، جنت میں سب سے آخر میں جانے والا جنتی، اس کو اللہ 80,000 خادم عطا فرمائے۔ اندازہ کیے جو اللہ کے مقرب ہوں گے، اصحاب الیمین ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، جنت المعلا میں ہوں گے، جنت النعیم میں ہوں گے، جنت الخلد میں ہوں گے، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہوگا۔ جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن جنت کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے سامنے دنیا اور جنت کی ہر نعمت چھوٹی ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو سعید الخدری سے حدیث کے راوی ہیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ اہل جنت سے مخاطب ہوگا، انہیں خطبہ ارشاد فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک بیدک الخیر، کہیں گے اللہ ہم حاضر ہیں، خوش بختیاں تیری طرف سے ہیں، سعادتیں تیری طرف سے ہیں، اور ہر خیر بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہر رضی تم، اے میرے بندوں بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ ہم تیری نعمتوں پہ بڑے راضی ہیں، تو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ظاہر ہے دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں جب جنت کی نعمتیں بغیر کسی محنت و مشقت کے وہاں مل رہی ہوں گی تو ان کا تو تقابل ہی نہیں ہوگا، بندہ خوش ہوگا کہ مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی۔ اللہ فرمائیں گے آج میں تم پر اپنی نعمتوں کا تمام کرنا چاہتا ہوں، اپنی نعمتیں آج تم پہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھیں گے اللہ ان نعمتوں کے علاوہ اور بھی نعمتیں ہیں، اللہ فرمائیں گے ہاں ابھی کچھ نعمتیں باقی ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ کیا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اے میرے بندو میں آج تم سب سے راضی ہو رہا ہوں اور آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ جنتیوں کے چہرے خوش ہو جائیں گے، جنتیوں کے چہرے خوش ہو جائیں گے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا فیکشف الحجاب، پھر اللہ سارے پردوں کو اٹھا دے گا اور اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ پھر کیا ہوگا فما عود شیئا احب الیہ من النظر الی ربہم عز وجل، اس وقت جب وہ اللہ کو دیکھیں گے تو جنت کی تمام نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے بھیج ہو جائیں گی۔
چھوٹی ہو جائے گی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اللہ کا رضا کر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ اس پر آمین کہیے۔ اللہم انا نسألک الرضا بالقضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك الکریم والشوق الى لقائک۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اپنے فیصلوں پر ہمیں راضی ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ موت کے بعد عیش و عشرت والی سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ جب جنت میں جائیں تو تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے جو لذت راحت اور سکون ملنا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ جو تیری ملاقات کا شوق ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا آپ اپنے یاد کرنی ہے، اسے روزانہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کروائے گا، اور اس دیدار کی دعا کریں گے دنیا میں تو وہ دیدار انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اتنی قیمتی اور اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت جنت ہے، حاصل کیسے کریں؟ سوال تو یہ ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ کا سودا بہت قیمتی ہے، بڑا مہنگا سودا ہے، اور مہنگے سودے کے لیے پھر محنت بھی اتنی ہی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں مہنگی چیز لینے کے لیے پیسے زیادہ ہونے چاہیے، اچھی چیز لینے کے لیے پیسے زیادہ ہونے چاہیے، اور جنت جیسی مہنگی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر میں کچھ نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں اس وقت لوگ بازاروں میں پھر رہے ہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، لوگ کاروبار میں مصروف ہے، کوئی بازاروں میں پھر رہا ہے، کوئی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم دنیا کے جھنجھڑوں سے نکل کر مسجد میں آ گئے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی، یہ اس کی رحمت ہے۔ رحمت نہ ہوتی تو ہم بھی وہیں پھر رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے، اور یہ نیکی کرنا بھی اللہ کی رحمت ہے، اور انہی نیکیوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ فَمَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس بندے نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ بندہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث آپ ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، وہ بندہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی عقیدہ توحید کی سمجھ جس بندے کو ہوگی وہ بندہ جنت میں جائے گا، اور جس کے عقیدے میں شرک ہوا، شرک کی ملاوٹ ہوئی یا کفر ہوا اس کے بعد، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جنت تو دور کی بات ہے، ایسا بندہ جنت کی نعمتوں سے بھی محروم ہوگا۔ اللہ نے سورہ الاعراف میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ پیش کیا۔ جہنمی جہنم میں جنتیوں کو مخاطب ہوں گے اور کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، جہنمی جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں تم بڑی عیش و عشرت میں ہو، بڑی موجوں میں ہو، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی یہاں پہ گرا دو، ہمیں یہاں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، ہمیں ٹھنڈا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، یا کوئی اور نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ تو جنتی کہیں گے یہ نعمتیں اللہ نے تم جیسے کافروں پہ حرام کی۔ اللہ ہمیں حقیقی مومن بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، فرمایا اور نہ وہ لوگ کبھی جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے سراغ سے اونٹ گزرے گا، نہ سوئی کے سراغ سے اونٹ گزرے گا، اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایمان شرط ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، توحید نہیں ہے تو
اطاعت رسول۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کہیں گے صحابہ نے کہا اللہ رسول وہ کیسے، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا؟ کہا وہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ چند اعمال جن پر نبی علیہ السلام نے جنت کی ضمانت دی۔ کوئی مجاہد اللہ کے راستے سے جہاد کے لیے نکلتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں ضامن ہوں کہ میں اس بندے کو جنت کا داخلہ کروں۔ میں صرف ترجمے کر رہا ہوں حدیث کے تاکہ بات جو ہے زیادہ دلیل ہو جائے۔ دوسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ ضَامِنٌ اللَّهِ، ایک بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد میں نماز کے لیے آ رہا ہے، خطبے کے لیے آ رہا ہے، درس کے لیے آ رہا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، اللہ ضامن ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ تیسرا بندہ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہے السلام علیکم۔ فرمایا اگر داخل ہوتے ہوئے اسے موت آ جاتی ہے تو اللہ خود گارنٹی دیتا ہے کہ اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ان کو اختیار کریں۔ تین بندے جن کے ضامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے گرد و نواح میں ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وہ بندہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اختلاف نہ پڑے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کے نبی اس کو جنت کے گرد و نواح میں ایک محل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے کو جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگر وہ جھوٹ مذاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مذاق کرتے ہوئے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ یہ عمل بھی چھوڑ دیتا ہے، میں اللہ سے اس کی یہ گارنٹی لے کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت کے وسط کے اندر ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اس بندے کا ضامن ہوں کہ جو بندہ، اس بندے کا ضامن ہوں جس بندے نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا کہ اس بندے کے لیے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کے اندر اس کے لیے جگہ ایک بیت میں پیش کرے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها ويرى بطونها من ظهورها، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر سے بیٹھیں گے تو باہر نظر آئے گا، باہر جنتی کھڑا ہوگا تو اس کے اندر کا ماحول صاف نظر آئے گا۔ صحابہ نے اللہ رسول یہ کس کے لیے؟ آپ نے ہمارے من اطاب الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام، آپ نے ہمارا وہ بندہ جس کا اخلاق اچھا ہے، گفتگو اچھی ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور جو رات کو نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، تین کام کرنے پر اس کے لیے یہ محال ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا اس کے لیے جنت ہے، وہ جنتی انسان ہے۔ صحابہ نے دیکھا ایک بندہ داخل ہوا، اس نے مسجد میں اپنا کام جان کیا، نماز میں جو اس نے کرنا تھا وہ کیا، چلا گیا۔ اگلا دن ہوا، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرمایا اب جو بندہ آئے گا آج جو داخل مسجد میں ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ آج پھر وہی بندہ، تیسرے دن پھر وہی بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا عمل کرتا ہے۔ 3 دن ہو گئے اسے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی، اس کے علاوہ کسی اور کوئی اور بندہ مسجد میں داخل نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے یہی داخل ہو رہا ہے۔ جب وہ بندہ اپنا کام ختم کر کے مسجد سے نکلا، عبداللہ ابن عمر اس کے ساتھ ساتھ ہو اور اس سے کہنے لگے میرے باپ سے لڑائی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ 3 دن تک میں گھر نہیں جاؤں گا، تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری مہمان نوازی کریں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں 3 دن تک میں اس کے ساتھ رہا، جو کام ہم کرتے تھے وہی وہ کرتا تھا۔ تیسرے دن کہتے ہیں میں نے بھی اس کو کہہ دیا بھائی میرا ہے میرے باپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، میں تو صرف اس وجہ سے آیا کر 3 دن تک اللہ کے رسول تجھے بشارت دیتے رہے تو میں تیرے عمل کو دیکھنے کے لیے آیا کہ تو کون سا عمل کرتا ہے۔ اس نے کہا تو نے میرے ساتھ 3 دن گزارے ہیں، میں بس یہی عمل کرتا ہوں جو تو دیکھتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر آنے لگے تو اس نے بلایا اور کہا
اے عبداللہ ایک عمل میں اتنا کرتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب میں بسترے پر آتا ہوں تو میں اپنے دل کو ہر مومن کے لیے صاف کر لیتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش، کوئی نفرت نہیں ہوتی، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ نبی اسلام کی زبان سے 3 دن تک میری جنت کی بشارت ہوئی۔ تو جنت بڑی قیمتی چیز ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنی محنت، اپنی توجہ جنت کو حاصل کرنے کے اندر لگائیں، دوڑ لگائے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور سارے اولیاء مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اقول قولی